والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین اور پاک ٹی وی چینل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے عید الفطر کے موقع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عید الفطر کی مبارک رات جو ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ وہ میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے سارا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، اور پھر اس مہینے کے اندر سخاوت کی، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے دن صبح و صادق سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، زمین پر اتر جاؤ اور چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، عیدگاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ میرے بندے جو ہیں وہ کس طرح میری کبریائی اور میری بڑائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ عید کے دن تکبیریں پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تکبیرات پڑھتے ہوئے
عیدگاہ کی طرف مسجد کی طرف جاؤ اور پھر راستہ بدل کر دوسرے راستے سے تکبیریں پڑھتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فرشتے راستوں کے اندر، چوکوں کے اندر، عیدگاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ عیدگاہوں اور مسجدوں کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے عید الفطر کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے اپنی بڑائی کی، مجھے قسم ہے اپنے رب کریم ہونے کی کہ آج جو بندہ آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرے گا میں اسے اس کی بخشش فرما دوں گا، اسے وہ چیز عطا فرما دوں گا، اور دنیا کے متعلق جس چیز کے اندر میرے بندوں کی بہتری ہوگی میں اپنے بندوں کو وہ چیزیں عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی رات کو اور عید الفطر کے دن یہ اعلان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیے کہ پھر جو بندہ بھی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف، عیدگاہوں کی طرف اور نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، میرا رب اس کے واپس اس کے گھر پلٹنے سے پہلے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر اسے بخشش کی سند عطا فرما کر اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اسے واپس اپنے گھر میں لوٹاتا ہے۔ یہ عید الفطر کے دن کی شان ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، تاجدار عدالت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی اور اندر بیٹھ کر دار و قطار رو رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اندر بیٹھ کر کنڈی لگا کر تنہائی کے اندر دار و قطار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلے گئے۔ آپ نے دروازہ کھولا، لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے، صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج مسرتوں کا دن ہے، آج رحمتوں کا دن ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فاروق اعظم نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے انا لا ادری امن المقبولین ولا من المطرودین۔ فرمایا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری سخاوت، میری خدمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے آقا کریم کے صحابہ، اے میرے بھائیوں، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، اور عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی نمازیں، جس کے روزے، جس کی تلاوت، جس کی سخاوت اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو گئی ہے، اور وعید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کی ہر چیز اس کے منہ پر مار دی گئی ہے۔ کچھ لوگ ریاکاری کی نیت سے بھی عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ ریاکاری کی نیت سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حصّ ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے جو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ وہ ذات کبریا خوب جانتا ہے کہ تم نے یہ اعمال جو ہیں ریاکاری کے لیے کیے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں۔ کون؟ فاروق اعظم۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ فاروق اعظم جن کے متعلق دو جہانوں کے سردار، محبوب پروردگار، شہنشاہ انبیاء ارشاد فرمائیں کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ۔ میرے آقا جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ارشاد فرما دیں، اور جن کے خیال پر اور جن کے متعلق جو وہ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات جو ہیں وہ
بنا کر ان کی باتوں کو جبریل امین کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دے، اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ چیزیں اور ان کے احکام جو ہے وہ صادر فرما دے، وہ فاروق اعظم جن کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بولتا ہے، اور میرا عمر وہ ہے جس سے ہر شیطان جو ہے وہ زمین کا وہ ڈرتا ہے، میرا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان فاروق اعظم کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ان لوگوں کی کفیت تھی، اور آج کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نیکی کی نون تک کو نہیں پہنچ پاتے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم زمانے کے پارسا، زمانے کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے عابد اور زاہد ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوستو بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور ڈٹ کر کرنے چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ سے ڈرتا رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اور تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کریں اور اس پر اترائیں، نیکی بھی کرنا چاہیے اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عاجزی بھی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن اور حدیث جو ہے وہ بخشش کی بشارت اور سند عطا فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بخشے ہوئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے جس کو حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 308 میں نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عید کے دن بندہ مسلمان کو، بندہ مومن کو 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ 300 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نور جو ہے جس کو وہ پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آقا کریم کی ساری امت کو بخشنا چاہیے، اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اصالہ ثواب کرتا ہے ان کی تمام کی قبروں کے اندر 1000 انوار جو ہے، نور کی جمع ہے انوار، 1000 نور، 1000 انوار ان کی قبروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی قبر کے اندر ایک بلب لگ جائے تو وہ روشن ہو جاتی، 2 بلب لگ جائے تو روشنی ڈبل ہو جاتی ہے، 3 لگ جائے تو ٹرپل ہو جاتی ہے، اور اگر 1000 نور جو ہے قبر کے اندر چلا جائے تو قبر نور نور ہو جاتی ہے، بلکہ صاحب قبر بھی نور نور ہو جائے گا۔ یہ آپ لازمی جو میری بات سن رہے ہیں یہ لازمی یہ عمل کریں، اتنا آسان عمل ہے۔ 2 لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، بس اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 تسبیحیں پڑھنی ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور آقا کریم کی ساری امت کو اصالہ ثواب کر دینا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عید الفطر کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وضو کرنا، اور وضو سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، یہ سنت ہے، اور لازمی انسان کو یہ سنت ادا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آقا کریم تاک ادار کے اندر کھجوریں تناول فرماتے تھے، کھجوریں کھا کر، کھجوریں تناول فرما کر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ بھی لازمی انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میرے آقا کی عید کیسی ہوتی تھی؟ میرے آقا کی زندگی میں 9 عیدیں آئیں۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ 9 عیدیں آئی ہیں، جن میں سے 7 عیدیں 29 کے چاند تھے، اور 2 عیدیں جو ہیں وہ 30 کے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند اگر 29 کا بھی ہو تو تب بھی ثواب جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ 30 کا عطا فرماتا ہے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی امت کو۔ تو لازمی یہ باتیں جو ہیں میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سنتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر یہ میں تکبیر دہراتا ہوں، تکبیریں پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جس راستے سے انسان جائے وہ اس راستے سے واپس نہ آئے،
دوسرے راستے سے واپس آئے. یہ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آقا کریم جب عید پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو راستے میں دیکھا کہ چند بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں ایک بچہ جو ہے وہ زاروں قطار رو رہا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خود تشریف لے گئے. آقا کریم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، میرے آقا خود تشریف لے گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، آج رحمتوں کا دن ہے، آج بخششوں کا دن ہے، اور تم کیوں رو رہے ہو، اور تم نے یہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رکھے، تم نے یہ پھٹے پرانے کپڑے بیٹا کیوں پہن رکھے. تو بچہ اور زیادہ رونے لگا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں، مجھے کپڑے خرید کر دینے والا کوئی نہیں. یا رسول اللہ میری فریاد کو سننے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ محبوب جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت، سراپا نور اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا آؤ بیٹا آج سے تم میرے بیٹے ہو، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ تمہاری بہن ہے، اور عائشہ صدیقہ میری زوجہ محترمہ ام المومنین صدیق کائنات حبیب کائنات پوری کائنات کے مومنوں کی ماں. بیٹا یہ تمہاری ماں، اور آج سے تم حسنین کریمین کی طرح میرے ساتھ کھیلو گے، میرے ساتھ رہو گے، میرے ساتھ کھاؤ پیو گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے در دولت پر واپس لے آئے. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام عید کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور عید جو ہے وہ پڑھائیں گے آ کر ہمیں، اور ہم آقا کریم سے مصافحہ کریں گے، آقا کریم کی دست بوسی قدم بوسی کریں گے، آقا کریم کی زیارت کریں گے. لیکن آقا کریم گھر واپس چلیں گے. اسے اپنے حسنین کریمین کے لباسوں میں سے ایک لباس عطا فرمایا، اسے نلایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے نلایا دلایا، بچوں کی طرح تھا نا معصوم، نلایا دلایا، خوشبو لگائی، اللہ اکبر، نئے کپڑے پہنائے. اب وہ خوش ہو گیا، اس کا دل خوش ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ عید جو ہے وہ اپنے امیروں کے ساتھ نہیں منانی چاہیے، فقیروں کے ساتھ منانی چاہیے، یتیموں کے ساتھ منانی چاہیے، غریبوں کے ساتھ منانی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے، خالق مالک رازق جو ہے وہ راضی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت شیطانی دعوت ہوتی ہے جس دعوت کے اندر کوئی فقیر، غریب، مسکین، یتیم نہ ہو. بندہ یہ کوشش کرے کیمرے لگا کر، بڑے کیمرے لگا کر اور بڑے امیروں کو بلا کر اور ان کی خوشامد کر کے اور اپنی کروا کر کھانے کھلائے، اور پھر سمجھے میں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے. اس نے اللہ کو نہیں راضی کیا، اس نے اپنے نفس کو راضی کیا ہے، اس نے اپنے نفس کو راضی کیا ہے، اس نے دنیا کو راضی کیا ہے، اور اس نے خدا کی رضا حاصل نہیں کی. اگر خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کیا کرو کہ جب کسی کوئی دعوت ہو تو اس دعوت کے اندر یتیموں، فقیروں، مسکینوں، غریبوں کو بھی بلایا کرو، تاکہ تمہاری وہ پارٹی، وہ تمہارا ڈنر، وہ تمہارا جو کھانا ہے اور وہ تمہارا جو ساری میٹنگ ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جائے. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور عید الفطر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر میں تکبیر پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر جل شانہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے کچھ امت کے ستارے جو ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء جو ہیں، وہ امت کے لیے ایک روشنی کا مینارہ نور ہے، امت کے لیے ایک مثال ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب کے اندر
حضرت ابو الفیض کے لقب سے ملقب کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ طریقت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں آپ، اور سفینہ تحقیق و کرامت ہیں حضرت ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے متعلق میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مزیدار کھانا نہیں کھایا، 10 سال تک مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید کا دن آ گیا، جیسے آج عید ہے، آج رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، تو نفس نے کہا، دل نے کہا کہ اے ذوالنون مصری، کیا ہی خوب ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ صبح عید ہے، اگر کوئی مزیدار کھانا کھا لیا جائے۔ اہل مصر آپ کی حقیقت سے نہ واقف تھے، آپ کی شان اور مقام سے نہ واقف تھے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ نے اپنے نفس سے ایک بات کہی، فرمایا اگر تو ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کو 2 رکعتوں کے اندر ادا کرے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری بات مان لوں گا، میں اے دل تیری بات مان لوں گا، اور میں کیا کروں گا، تجھے مزیدار کھانا کھلا دوں۔ تو دل نے کہا بہت خوب، بہت اچھی بات ہے، میں 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کروں گا اور اس میں سارا قرآن ختم کروں گا۔ اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے وفاد کرام کی طرح نہیں تھے کہ ایک منزل کے اندر 50 مرتبہ بولتے ہیں، ان کو قرآن حفظ تھا اور اللہ کی رضا کے لیے حفظ تھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ رات کھڑے ہو کے وضو کیا، انہوں نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کیا۔ اب جب کئی غلام جاننے والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے محبت والے بھی ہوتے ہیں لوگ، تو کسی غلام کو فرمایا کہ کوئی مزیدار کھانا بنا کر دے ہو، غلام تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے کہ آپ کوئی حکم دیں، آپ کے لب مبارک سے کوئی بات نکلے، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو بہت مزیدار کھانا جو تھا وہ آ گیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لقمہ اٹھایا اور منہ کے قریب لے گئے۔ جب منہ کے قریب لے گئے تو لقمہ واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور کھانے سے اٹھ کر، دسترخوان سے اٹھ کر علیحدہ ہو۔ کسی نے عرض کی حضور آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا، آپ نے لقمہ اٹھایا اور پھر نیچے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نفس نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، ذرا کان کھول کر سننا اللہ والوں کی باتیں۔ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا اور دنیا کی جو ہے وہ خوشامد اور ان کی تعریف کے قائل نہیں ہوتے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جن کی نماز، جن کی قربانی، جن کا جینا، جن کا مرنا صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ مالک الملک کی ذات راضی ہو جائے، بس اور کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب وہ لقمہ نیچے رکھ دیا نا تو دوستوں نے عرض کی، سوال کیا، اے ذوالنون مصری آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، کہ میرے نفس نے کہا ہے کہ اے ذوالنون مصری آج میں 10 سال کے بعد اپنی خواہش پوری کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں، اور آج میں مزیدار کھانا کھانے لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نفس کی خواہش جو ہے اور نفس کی بات جو ہے اس کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب جب سیر پہ ہو کر بیٹھے تو مصر کا ایک آدمی جو تھا وہ بڑا مزیدار کھانا لے کر آیا، اور اس نے آ کر عرض کی، اے ذوالنون مصری رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے غلام، تو نے یہ جو اپنے لیے مزیدار کھانا بنایا ہے کہ میں عید کے دن یہ کھانا کھاؤں گا، فرمایا یہ کھانا میرے غلام ذوالنون مصری کے پاس لے جا اور اسے جا کر کہہ کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ذوالنون مصری، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کھانے میں سے چند نوالے جو ہیں وہ کھا لو اور اپنے نفس سے کچھ دیر کے لیے صلح کر لو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ میرا فلاں غلام کس حال کے اندر ہے، میرا فلاں غلام کس حال کے اندر ہے، میرا فلاں غلام کیا کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم جانتے تھے کہ کھانا تو مزیدار ذوالنون مصری بنوا لے گا، لیکن اس نے کھانا نہیں، اسپیشل ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی اور اسے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج میں تجھے اپنی زیارت کروا رہا ہوں، قیامت کے دن بھی نفسا نفسی کے عالم میں بھی تجھے میری زیارت ہو،
تجھے میری شفاعت نصیب ہو تو جاؤ جا کر میرے ذوالنون مصری کو، میرے غلام کو یہ کھانا کھلا دو، اللہ اور اللہ کا محبوب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب جب ذوالنون مصری نے یہ بات سنی تو کہا لبیکا 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں تابع دار ہوں، یا رسول اللہ میں یہ کھانا کھاتا ہوں۔ پھر ذوالنون مصری نے وہ کھانا کھایا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور حضور داتا صاحب کشف الوجوہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا، جب ان کے وصال کا وقت آیا، جس رات حضرت ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہونا تھا نا، اس رات مصر کے 70 اولیاء اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سب نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح آپ تشریف لائے ہیں مصر کے اندر، کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ایک اللہ کا بندہ ولی کامل میرا سچا غلام جو ہے ذوالنون مصری دنیا سے جو ہے وہ فارغ ہو کر دنیا کی ڈیوٹی سے آج عالم برزخ کے اندر آ رہا ہے، میں اپنے ذوالنون مصری کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے اندر آیا۔ یہ ان لوگوں کی شان، یہ ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے وقف کی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے پیشانے پہ، آپ کے ماتھے پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ، کہ یہ ذوالنون مصری جو ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کی محبت کے اندر فوت ہوا ہے، یہ خدا کا شہید ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ اکبر جل شانہ، جب اہل مصر نے آپ کا جنازہ اٹھایا، گرمی کا موسم تھا، گرمی کے دن تھے، گرمی تھی، داتا گنج بخش علی اجویری کشف الوجوہ کے اندر تعریف فرماتے ہیں اپنے دست مبارک سے، آپ فرماتے ہیں کہ ابابیلوں کی طرح کچھ پرندے آئے اور انہوں نے جنازے پہ سایہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیج دیا، ٹھنڈی ہوائیں بھیج دی کہ دنیا والو یہ میرا محبوب بندہ ذوالنون مصری جو ہے یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا غلام کا جنازہ ہے، یہ بڑی دھوم سے نکلے۔ یہ ان اللہ والوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزاری ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے نا تو شیطان بدحواس ہو جاتا ہے، شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو، اپنی ذریت کو، اپنے پیروکاروں کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں استاد جی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پورا مہینہ تو میں قید تھا، اور امت مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی سند اللہ نے عطا فرما دی ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، تو تم دوبارہ جو ہے انہیں دنیا کے عیش و عشرت کے اندر، دنیا کی مستی اور سرمستی کے اندر لگا دو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ شیطان انسان کا جو ازل سے ہمیشہ سے دشمن ہے، تو یہ اس کے چیلے اور پھر یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں، ہماری بخشش مغفرت جو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سندیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بات میں نے یہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ یہ جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں جو ہیں یہ پتلا لباس پہنتی ہیں، خدا کے لیے یہ پتلا لباس نہ پہنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے، جو لباس پہننے کے باوجود اس کا جسم کسی طریقے سے نظر آتا ہے، چاہے اعضائے بدنی نظر آتے ہیں، چاہے اندر سے وہ نظر آتا ہے، تو فرمایا وہ جنت جس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ آئے گی، فرمایا وہ عورت اس جنت کی خوشبو کو سونگ نہیں سکے گی، اس کی ناک کے اندر جنت کی خوشبو ہرگز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمان ہے۔ عورت کا سارا بناؤ سنگار، سارا اس کا میک اپ اور ساری اس کی زیب و زینت، ساری بناوٹ سجاوٹ جو ہے وہ اس کے خاوند کے لیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پہلے تو اپنے آپ کو بابود رکھنا چاہیے، دل و دماغ کے اندر اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور پھر اگر کوئی نوجوان عورتیں ہیں وہ میک اپ کرتی ہیں تو ان کا اپنے گھر کے اندر کرنا چاہیے، بناؤ سنگار کر کے نہ باہر آنا چاہیے،
نہ خود ان کو شیطان بننا چاہیے اور نہ شیطان کے چیلوں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی گناہ کا ارتکاب کریں۔ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سب سے پہلا تیر ہے۔ وہ نظر کے ذریعے سب سے پہلے وہ نظر جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے یا یہ مرد کتنا خوبصورت ہے، تو اس کے بعد جو ہے باقی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو شوال المعظم کے 6 روزے ہیں جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کے بعد وہ رکھے، چاہے مسلسل رکھے عید الفطر کے بعد۔ عید الفطر کے دن ہرگز روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہمیں بخشش، مغفرت اور رحمت کی نوید سناتے ہیں۔ عید کے دن بالکل کسی بندے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید کے دن، عید کے بعد جو بندہ 6 روزے شوال المعظم کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہے جیسے صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ شریعت مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی اور مومنوں کی معراج ہے۔ اگر انسان انسانیت کی معراج کو پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات جو ہے اور جتنی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ دنیا کی بالکل تھوڑی سی مدت ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ گنتی، روزوں کی گنتی پوری کرو اور پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے اپنی بڑائی کی، مجھے قسم ہے اپنا رب ہونے کی، جو چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں میں وہ تمہیں عطا فرما دوں گا، تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا، تمہاری مغفرت بھی فرما دوں گا، اور تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت، کامیابی بھی عطا فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔